اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ all praise is due to اللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے اپنے بندے پہ یہ قرآن، یہ کتاب نازل کی جس میں کوئی بھی ٹیڑھ نہیں ہے، جو بہت سیدھی کتاب ہے، کتاب مبین ہے، سیدھی کھری بات جو ہے وہ کرنے والی ہے۔ اور وہ کھری بات کیا ہے کہ انسانوں کو ریالٹی بتانے آئی ہے یہ کتاب، اور انسانوں کو ویک اپ کال جو ہے وہ یہ کتاب دینے آئی ہے، اور انسانوں کے لیے اس میں بہت کلیئر انسٹرکشنز ہیں، بشارت بھی ہے اور وارننگ بھی ہے۔ ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ سورہ الاسراء جو اس سے پچھلی صورت ہے، اس کی جو آخری آیا ہے وہ کیا ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ اس میں اللہ کہتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اس لیے کہو کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور آپ چیک کریں کہ سورہ کہف شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ الحمد للہ الذی۔ یہ ہے قرآن کی بیوٹی، وہ جو ایک سیکوینشل، وہ جو تسلسل ہے لٹریری رولز کے مطابق، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ یہ شکر کرنے والی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے تم پر ایک انسٹرکشن نازل کر دی، کتاب نازل کر دی، اور جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، یعنی گورے ترس رہے ہیں، کسی بھی چیز کو وہ لے لیں گے، اتنا ترس رہے ہیں، کسی بھی ازم اور اسکزم کو وہ اٹھا لیتے ہیں۔ دے آر سرچنگ فار اے ڈائریکشن ان لائف۔ آپ کو اللہ نے وہ نیکسٹ لیول ڈائریکشن دے دیا ہے جس میں حلال حرام ڈیفائنڈ ہے، ڈائٹری لاز ڈیفائنڈ ہے، انہیریٹنس لاز ڈیفائنڈ ہے، جس میں سوشولوجی، سائیکالوجی کے سارے جو آج کل ماڈرن سوشلسٹ بتا رہے ہیں، اور ماڈرن جو سوشل سائنٹسٹ بتا رہے ہیں، جو سوسائٹی کو چلانے کے رولز، وہ سب مینشنڈ ہیں۔ اور اس میں یہ خزانہ ہے، یہ اٹس اے بک آف وزڈم، فل آف وزڈم، یاسین والقرآن الحکیم۔ تو یہ ہمارے لیے بہت خوشخبری ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سمجھ آنے والی چیز ہے، جسٹ فالو اٹ۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ دیکھیں، فتنہ دجال کے حوالے سے یہ پہلی 10 آیات میمورائز کرنا اس کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں پہلی ہی انسٹرکشن یہ ہے کہ قرآن مجید کی امپورٹنس کو سمجھو۔ قرآن مجید وہ رسی ہے جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں اور دوسرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ایک جرنی ہے، قرآن مجید کو سمجھنا اور قرآن مجید کو پڑھنا، جرنی ٹو دا ڈیوائن۔ اس لیے ایز لانگ ایز لوگ قرآن مجید کو تھامے رکھیں گے، اس کی ٹیچنگز کو، اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو، دے ول انشاءاللہ بی سیو فرام دا فتنہ۔ بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اوبیسلی کہ یہ جو آیات ہیں ان میں ہمیں کیا انسٹرکشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ تو اللہ دوسری آیت میں کہتے ہیں کہ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، ہی ہیز میڈ اٹ اسٹریٹ، قرآن مجید، ٹو وارن آف سویئر پنشمنٹ فرام ہم، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، and to give good tidings to the believers who do righteous deeds that they will have a good reward۔ یہ کتاب سیدھی ہے اور یہ وارن کرنے آئی ہے سرکش لوگوں کو کہ بچ جاؤ اس جہنم سے، اور یہ خوشخبری دلانے آئی ہے ان مومنین کو، بلیورز کو، جو ایمان لائے ہوئے ہیں، جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں، کہ ان کو اجرن حسنا، بہت ہی ایکسیلنس کے لیول پہ جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر دے گا، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر ماکثین فیہ ابدا، ان وچ دے ول ریمین فار ایور، جنت کا تذکرہ اور دوزخ کا بھی اوبیسلی۔ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اینڈ ٹو وارن دوز ہو سے اللہ ہیز ٹیکن اے سن۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے تاریخ کا، کرسچینٹی نے بہت بڑا فتنہ برپا کیا انسانیت پہ، جب کہ انہوں نے ایک اپنا من گھڑت عقیدہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس پر آئے کہ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹری یہ ہے کہ رومنز جب کرسچینٹی کی طرف آئے تو سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل پاور بھی مینٹین کرنے کے لیے، انہوں نے جو حضرت عیسیٰ کا اصل جو بتایا ہوا مذہب تھا یا جو ٹیچنگز تھیں اسی کو چینج کیا، اور ٹرینٹی کا بلیف لے کر آئے، اور پیگنسٹک بلیف ہی ہے یہ، اوبیسلی رومن انسپائرڈ بلیف ہے یہ، اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوا پوری دنیا میں کرسچینٹی کے تھرو، کہ اصل جو عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا اس کو چینج کیا گیا۔
اور انہوں نے کہا کہ قولوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا لیا ہے، نعوذ باللہ، اور وہ بیٹا حضرت عیسیٰ ہے، مسیح۔ تو یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کیونکہ اس سے انسانوں کی سوچ یہ ڈیولپ ہوئی ابھی تک۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے انسان کو یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کون، اور توحید کا کنسیپٹ ہر نبی لے کر آیا، لیکن یہ ایسا فتنہ ہے کہ اس سے انسان کی اتنی سوچ تبدیل ہوئی کہ خدا انسانی شکل میں آ سکتا ہے، پہلی بات، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ اس سوچ کی وجہ سے بہت سے لوگ فتنہ دجال کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ دجال بھی آ کے مسیحا ہونے کا ایک دعویٰ کرے گا اور خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اور کرسچینٹی آپ کو پتہ ہے کہ کرنٹلی دنیا میں سب سے زیادہ کرسچنز ہیں، تو آپ سوچیں کہ یہ کیا نیکسٹ لیول ان کے لیے بھی فتنہ ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی، کہ وہ تو فوراً سے امپریس ہو کے دجال کو مان لیں گے کہ ہاں واقعی شاید یہ مسیح ہے اور یہی عیسیٰ ہے جنہوں نے واپس آنا، دا سیکنڈ کمنگ آف جیزس، اور وہ ایسا ایمولیٹ بھی کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کو اور دعویٰ کرے گا کہ میں عیسیٰ ہوں، اور اس کے بعد خدائی کا بھی دعویٰ کر دے گا۔ اور اسی لیے اس فتنے کا مینشنڈ ہے جو فتنہ کرسچینٹی کے تھرو برپا ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بیٹا بھی لے سکتا ہے اور وہ خود بھی آ سکتا ہے زمین پہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے وہ اوتار میں اس شکل میں آیا۔ تو دس از دا بگر فتنہ، یہ جو سوچ ہے۔ اور پھر ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، دے ہیو نو نالج آف اٹ نور ہیڈ دیئر فادرس، نہ ان کو علم ہے نہ ان کے آباء و اجداد کو علم ہے۔ یعنی یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں ٹرینٹی کا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا چنا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اس بات کی، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی دلیل ہے، اور انہیں پتہ بھی نہیں یہ کہہ رہے ہیں۔ کبورت کلیمتاً تخرج من افواہہم، گریو از دا ورڈ دیٹ کمز آؤٹ آف دیئر ماؤتھس، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی یہ بات کر رہے ہیں، کتنا بڑا الزام اللہ تعالیٰ پہ لگا رہے ہیں، اور ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس عقیدے سے کتنا بڑا ایک فتنہ جنم لینے والا ہے۔ اور وہ ظاہر ہے فتنہ جنم لیتے لیتے بڑھتے بڑھتے اس لیول پہ آ جائے گا کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو میجورٹی جو پاپولیشن ہے دنیا کی، وہ پہلے ہی اس عقیدے کی ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان کی شکل میں آ سکتا ہے، یا خدا بھی آ سکتا ہے۔ تو اسی لیے دجال سے وہ انسپائرڈ ہو جائیں گے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، دجال کانا ہوگا۔ بہرحال ان یقولون الا کذبا، دے اسپیک ناٹ ایکسیپٹ اے لائے، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، then perhaps O prophet، اور شاید اے نبی تم اپنے آپ کو ختم کر لو، perhaps you would kill yourself through grief over them، تم غم میں اور اس غم میں کہ یہ ہدایت کیوں نہیں لا رہے ہیں، یہ اس میسج کو بلیو کیوں نہیں کر رہے، اس غم میں ہی تم اپنے آپ کو ختم نہ کر لو، ہلاک نہ کر لو۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز این ایکسٹریملی سینسٹیو مین، اور بہت شفقت اور پیار محبت کرنے والے انسانیت سے انہیں دکھ ہوتا تھا کہ یہ کس طرح گمراہی کا شکار ہے یہ انسان۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنے نبی کو بھی کاؤنسل کر رہا ہے کہ اے نبی آپ اتنا بوجھ لے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کہیں ختم نہ کر لیں۔ اصل میں بات کیا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، Indeed we have made that which is on earth adornment for it, that we may test them as to which of them is best indeed۔ اے نبی معاملہ یہ ہے اصل میں کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ٹیسٹ کر رہا ہے، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ ایک ایڈورنمنٹ ہے، زینت ہے اس دنیا کی، اور اس زینت کے تھرو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ وہ کتنے ایمان والے ہیں۔ یعنی وہ زینتوں میں ہی کھو جاتے ہیں، آبسیس ہو جاتے ہیں اس دنیا سے، یا وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں یا آخرت کو یاد رکھتے ہیں۔ دس از دا گریٹ فتنہ۔ آپ دیکھیں پہلی 10 آیات میں وہ سارے کانسیپٹس اللہ نے ہمارے سامنے رکھے، جن کانسیپٹس کو ریوائز کر کے، پکا کر کے، پختہ کر کے ہم فتنہ دجال سے بچ سکتے ہیں، اور دجال سے انشاءاللہ بچ سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جب کہا کہ آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لیں گے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ دس از ریٹن بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے لوگوں کو، اور بے شک گائیڈنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو دیکھیں ابھی تک جو ہم نے پڑھا، سبحان اللہ، تھوڑا سا ہم اوپر اگر آئیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ اس طرح سے درست کیا کہ
اللہ ہی اصل خدا ہے اور وہ ایک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو جانو۔ اور اللہ نے جو شروع میں چند ایک جو باتیں ہمارے سامنے آئیں سورہ کہف سے، اس میں دیکھیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف کا حکم دیا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ تعریف بیان کرو اللہ کی، یعنی اللہ کو پہچانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اور تعریف تبھی ہوتی ہے جب اللہ سے محبت ہو، تو اللہ سے محبت قائم کرو، یہ پہلا سلوشن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بھی ہے کہ اللہ ڈراتا ہے تمہیں اس کتاب کے تھرو، وارننگ دیتا ہے اپنے ورڈ کے تھرو جہنم کی آگ سے اور اپنے عذاب سے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ہوپ بھی دلایا، بشارت بھی دی کہ تم لوگ جو اس عذاب سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے بشارت بھی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ 3 چیزوں سے بلڈ ہوتا ہے انسان کا، اس کے 3 تقاضے ہیں۔ نمبر 1 لو آف اللہ، نمبر 2 فیئر آف اللہ، نمبر 3 ہوپ فرام اللہ۔ اب ان میں سے کوئی ایک چیز مسنگ ہے تو بیلنس ڈسٹرب ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر صرف لو ہے اور اس لو میں آپ اتنے لاپرواہ ہو جائیں کہ آپ کہیں کہ نو میٹر واٹ اللہ مجھے معاف کر ہی دے گا، تو پھر انسان میں بدعملی آئے گی، اور انسان پھر بہت پریویلیج فیل کرے گا کہ بس ٹھیک ہے، مجھے اللہ سے پیار ہے، اللہ کو مجھ سے پیار ہے، ہم گناہ بھی کریں گے اور جان بوجھ کے بھی کریں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیلنسڈ سوچ نہیں ہے۔ لو کے ساتھ فیئر ہونا بھی بہت ضروری ہے، فیئر اس کو بیلنس کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ فیئر کس چیز کا؟ کہ انا بطش ربک لشدید، بے شک تیرا رب بہت بڑی پکڑ کرنے والا ہے، اور اللہ جب پکڑنے پہ آتے ہیں تو اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں اس سے بچائے سب کو۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، تو اللہ ڈراتا بھی ہے اپنی پنشمنٹ سے، اور اللہ بہت غیرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو ایزی نہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو دیٹ از دا فیئر آف اللہ۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز اس کو بیلنس کرتی ہے، ہوپ۔ اب یہ نہیں ہے کہ لو نہ ہو اور صرف فیئر ہو، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں میں صرف فیئر ڈالتے ہیں اللہ کا، نہ لو ہے نہ ہوپ ہے، اور ڈراتے ہیں، اسلام سے ڈراتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بیلنس نہیں ہوتا ہماری تربیت میں، ہمارے دعویٰ میں، تو وہ بچہ اسلام سے دور بھاگنے لگتا ہے کہ یہ تو حرام حرام حرام، ہر چیز سے ڈرایا جا رہا ہے، ڈراوا ہے ڈراوا ہے۔ یہ احادیث کون سنائے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ مسکراتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے۔ ابو رزین رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے نا، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سن رہے تھے یہ حدیث، صحابہ سامنے موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اپنے ایک بندے کو دیکھ کر، اور اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ دیکھو بے وقوف، ابھی اس کو وہ چیز ملنے والی ہے جس چیز پہ رو رہا ہے، اور یہ بہت قریب ہے کامیابی کے، لیکن یہ پینک ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو رزین نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہمارا رب مسکراتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل۔ تو ابو رزین نے کہا جواب میں کہ ہم وی ول نیور بی ڈپرائیوڈ آف گڈنس، جب کہ ہمارا رب ہنسنے والا ہے، مسکرانے والا ہے، سبحان اللہ، کہ ہی ول نیور اسٹاپ فرام گیونگ اس گڈ ٹائڈنگز اینڈ فرام گڈ نیماز۔ تو یہ احادیث بھی تو ہے نا اللہ کے ایٹریبیوٹس کے اوپر۔ تو صرف ڈرانا یہ بھی بیلنس نہیں ہے، اور سب سے آخری چیز ہوپ جو اللہ نے بات کی، آپ دیکھیں پہلی 3 آیات سے یہ ریلیشن ثابت ہو گیا، لو، فیئر اینڈ ہوپ۔ اب صرف ہوپ فل رہنا وہ بھی بیلنس نہیں ہے کہ نو میٹر واٹ آئی ڈو، مجھے تو گارنٹی ہے ٹکٹ ملی ملی، ٹھیک ہے نا، مجھے تو کچھ نہیں کہے گا اللہ، یہ بھی غلط سوچ ہے، اٹس اے فولز لیونگ ان اے فولز پیراڈائز۔ تو لو ہے، فیئر ہے اور ہوپ ہے، یہ 3 چیزیں سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ پہلی چند آیات سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ فتنے کے دور میں جو چیز آپ کو بچائے گی وہ قرآن مجید ہے، اتنا پاورفل قرآن مجید، اور اس کو سمجھنا اتنا ضروری ہے، اور اس کی ٹیچنگز پہ عمل کرنا اتنا ضروری ہے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ آپ کا عقیدہ درست کرتا ہے قرآن مجید، یہ آپ کا بلیف سسٹم بناتا ہے قرآن مجید، یہ آپ کو لائف کی فلاسفی دیتا ہے، دا رائٹ فلاسفی، اور یہ چیزوں سے ایکوپ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کیا کرسچینٹی کی وجہ سے جو ایک فتنہ برپا ہوا پوری دنیا میں، کہ یہ ان لوگوں کو پتہ نہیں انہوں نے کتنی بڑی بات کر دی ہے، ان کے منہ سے بہت بڑی بات نکل گئی، اور اس کے اثرات بہت بڑے ہیں، اور اس کے اثرات بڑے ڈیزاسٹرس ہیں، اور وہ دجال کے لیے وہ چیز ظاہر ہے، دجال کو فروغ دے گی وہ چیز،
یہ کون سی چیز کہ خدا انسان کی شکل میں آ سکتا ہے اور خدا ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ ہے دس از ویئر پیپلز بلیف آر کرپٹیڈ اینڈ ول بی کرپٹیڈ. اور اگلی بات جو ہم نے ابھی پڑھی اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ ہے مٹیریلزم کے بارے میں کہ جو بھی تمہیں دنیا میں زینتیں نظر آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے اور اس میں obsess نہیں ہو جانا اور سکسیس کی ڈیفینیشن غلط نہیں بنا لینی, فلاح کی ڈیفینیشن غلط نہیں بنا لینی. پیرنٹنگ کے لیے بہت ضروری ہے آپ اپنے بچوں کی ڈیفینیشنز شروع سے ٹھیک رکھیں. اور اگر آپ نے انہیں دنیا کا ورشپر بنا دیا اور کیپٹلسٹ بنا دیا اور سکسیس کو پیسے کے ساتھ سے ڈیفائن کیا تو پھر تو اللہ معاف کرے دے ول بی پرون ٹو دجال. کیونکہ دجال کے پاس پھر یہ چیزیں گلیمر اور یہ پیسہ اور یہ آپ کو پتہ ہے نا یہ چیزیں کہ وہ تو فیمن جب آئے گا اس کے آنے سے پہلے اس کے بعد وہ آ کے یہی تو آفر کرے گا مجھ سے لو, اور زیادہ تر لوگ ڈپینڈنٹ ہوں گے اس سسٹم پہ, تو پھر ظاہر ہے دے ول ہیو نو چوائس بٹ ٹو فالو دجال. تو دس از دا فتنہ. تو بہرحال اللہ ہمارے کانسیپٹس ٹھیک کر رہا ہے کہ یہ سب جو اس دنیا میں تمہیں نظر آ رہا ہے یہ زینت ہے تاکہ ہم ٹیسٹ کر سکیں کہ وچ آف دیم از بیسٹ انڈیڈ ایہم احسن عملا, تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. اور احسن عمل کی پوری ایک پھر ڈیفینیشن ہے ایکسیلنس کے ساتھ چلنے والا. اور احسن عمل میں سب سے پاورفل عمل ہے کہ احسان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اور احسان کے ساتھ جو ہے وہ اسلام پر عمل کرنا. یہ اصل میں اس کی ڈیفینیشن ہے. پھر وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا and indeed we will make that which is upon it a barren ground. اور ریالٹی اللہ بتا رہا ہے یہ سب بنجر ہو جائے گا, بیرن ہو جائے گا. اصل میں باقی رہ جانے والے اعمال ہیں وہ تمہیں کام دیں گے. اور دیکھیں نا ہم زیادہ تر لائف لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے گزارتے ہیں اور دنیا میں کوئی نام کمانے کے لیے گزارتے ہیں. 100 سال بعد ویل آل بی forgotten. ہاں ہم قبر میں ہوں گے, ویل بی ان دا گریوز. تو لائف از ٹو شارٹ ٹو امپریس پیپل, لائف از ٹو شارٹ ٹو لیو فار ادرس. Life is really designed to live for Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. This is what life is. اور اسی طرح زندگی گزارنے سے آپ کو سیلف فلفلمنٹ ملے گی, ہیپینس ملے گی, ٹرو ہیپینس. when you'll start living for Allah, when all your expectations will be from Allah, when all your attention will be focused on relationship with Allah. That doesn't mean کہ لوگوں کے ساتھ نہیں, obviously اللہ کا ہی حکم ہے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا رہنا. تو everything is connected to Allah subhanahu wa ta'ala. center of focus اللہ ہے اور تقوی ہے اس میں. آیہ نمبر 9. اب اصحاب کہف کا ذکر ہو رہا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اب دیکھیں پہلے 3 کانسیپٹس ہمارے سامنے آئے فتنہ دجال کے حوالے سے, اور اب اصحاب کہف کا ذکر آیا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ جو اصحاب کہف ہیں کمپینینز آف دا کیو اینڈ دا انسکرپشن, رقیم انسکرپشن تختی کو کہتے ہیں, کانوا من آیاتنا عجبا, کیا وہ بہت کوئی عجیب سائنس ہیں تمہارے نزدیک؟ اللہ کے ہاں تو اس سے بھی بہت بہت عجیب باتیں ہوتی ہیں. تمہارے لیے عجیب ہے لیکن اللہ کے لیے تو اٹس نتھنگ. اللہ جو چاہے کرتا ہے. اللہ تو مردوں کو زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو نیچرل لاز اور فزیکل لاز اللہ پہ تو نہیں اپلائی ہوتے نا, یہ تو تم لوگوں کے لیے جو ہے وہ عجیب چیزیں ہیں. اللہ کے عجائب میں تو پتہ نہیں کیا کیا پھر آتا ہے, سبحان اللہ. تو یہ اللہ کی پاور ہے. پہچان لو کہ اللہ کے پاس ساری کی ساری پاور ہے. اس لیے امپریس نہیں ہونا دجال سے اگر وہ کچھ عجائب دکھائے گا. آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ پہلی 10 آیات کوئی سمجھ لیا جائے تو آپ کو انشاءاللہ فتنہ دجال سمجھنے میں مدد ملے گی. تو وہ بڑی عجیب چیزیں ہوں گی, بڑا گلیمر ہوگا, سائنٹیفک آ ہوگی, ایک جو ہے نا وہ ترقی کی آ ہوگی, ایک سویلائزیشن کھڑی ہوئی ہوگی کہ واہ 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 کیا بات ہے, کیا انفراسٹرکچر ہے. اور پھر اس کے جو دلائل ہوں گے ایکسٹریملی کنونسنگ, اور وہ عجیب و غریب چیزیں دکھائے گا. ایک بندے کو قتل کر کے دوبارہ اس کو زندہ کھڑا کر کے دکھا دے گا. ویدر کنٹرول ہو رہا ہوگا, اکانومی پوری کنٹرول ہو رہی ہوگی. لوگوں کو آفر کرے گا کہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں, اور جدھر جائے گا وہ جہاں بنجر زمین کو وہ کہے گا کہ میں فرٹائل کر دیتا ہوں. یہ سارا کچھ حدیث سے ثابت ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ کوئی بڑی بات نہیں اگر کوئی ایسے کر لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے اس کو بھی یہ پاور جو ہے وہ دی ہوں گی, لیکن تم لوگوں نے کوئی امپریس نہیں ہونا, کیونکہ اللہ کے ہاں بہت بہت عجیب چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پاور بہت وسیع ہے. تو ہی از ناٹ اللہ, ہی از ناٹ گاڈ.
اسٹل ساری کی ساری پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے. دس از دی میسج سبحان اللہ. اور اسی لیے سابق کہف کا بھی ذکر ہوا کہ دیکھو وہ لوگ اللہ کو پہچان گئے تھے، اللہ کی معرفت ہو گئی تھی، تو ان کو تقویت اللہ نے دی، اور فتنے کے دور میں کم رہتے ہوئے ایون دو دے ور ویری فیو، لیکن انہوں نے امپیکٹ کتنا بڑا کریٹ کر دیا. بلکہ آپ کو پتا ہے کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ جب یوتھ دین کی طرف آتی، بیکاز دے ور ینگ پیپل، آگے آ رہا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، دے ور ینگ پیپل. ینگ لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں تو میریکلز ہوتے ہیں، قوموں کی تقدیر بدلتی ہے. اس لیے سبحان اللہ ینگسٹرز کے لیے ایک بہت بڑی یہ انسٹرکشن ہے کہ اپنے دین کو اون کرو، اپنے دین کو سمجھو، پڑھو، اپنے دین کو پریکٹس کرو. لیڈرشپ مل جائے گی تمہیں، دنیا جو ہے وہ تمہارے قدموں میں آ جائے گی. سبحان اللہ. اگر ہر ینگسٹر کوشش کرتا ہے دین پہ عمل کرنے کی، کیونکہ ینگ لوگوں میں انرجی ہوتی ہے اور وہ چینج ایجنٹس بنتے ہیں، وہ انفلوئنسرز بنتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کہف کی اس لیے مثال دے رہا ہے کہ ایک تو وہ ینگ تھے، دوسرا دیور فیو، اور فیو ہونے کے باوجود فتنے کے دور میں انہیں تقویت ملی اور وہ کھڑے ہو گئے اور باطل خداؤں کا انہوں نے انکار کیا. تو ہر دور میں ایک اسمال جی والا گاڈ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. آج کے دور میں جو سب سے بڑا اسمال جی والا گاڈ ہے وہ ہے پیسہ، وہ ہے سکسیس کی غلط ڈیفینیشن اور مٹیریلزم، ایکسیسو مٹیریلزم. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. یہ باطل خدا بن چکا ہے، یہ پوری ایک چیز جو ایک فیک دنیا ہم نے کھڑی کر دی ہے. اس لیے یہی دجال یوز کرے گا. اور وہ لوگ جو ویک ہیں بہت زیادہ، جن کی ڈیفینیشنز نہیں ٹھیک، عقائد میں ویک ہیں، اللہ معاف کرے، دے ول بی کوئکلی انفلوئنسڈ. مطلب وہ تو ایک منٹ نہیں ٹکیں گے، بلکہ میں نے آپ کہا بڑے سے بڑا مومن کنونس ہو جائے گا اس کے سامنے آگے، اس کے پاس دلائل ایسے ہوں گے. بٹ اللہ کہتا ہے کہ کانوا من آیاتنا عجبا، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی بہت بڑے جو ہے وہ ونڈر ہے، حالانکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائنس ہیں. صحابہ کہف کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ چاہے جو مرضی کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کی عبادت کرو اور اپنی توحید پہ جو ہے وہ ورکنگ کرو. اور لاسٹلی آخری آیت ہم دیکھتے ہیں، اِذ ابى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اب وہ خوبصورت بات کہ بے شک مینشن کرو یا رسول اللہ، when the youths is اول فتیت، when the youths الى القہف retreated to the cave and said فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. کیا بات ہے، جو پہلی 10 آیات ہیں ان کو میمورائز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ آیات ختم کس آیت پہ ہو رہی ہیں؟ ایک خوبصورت دعا سے، ایک بہت ہی جامع دعا سے، جو دعا آپ کو یاد کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو حفظ کرانی چاہیے، اور اس کو بھی اپنی دعاؤں میں ایڈ کرنا چاہیے بہت زیادہ، کیونکہ اصحاب کہف کی دعا ہے اور بڑی خوبصورت اور جامع دعا ہے. کیا ہے دعا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. کیا مراد ہے؟ او آور لارڈ، اے ہمارے رب، grant us from yourself mercy، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، رحم کر ہم پہ. وَهَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، and prepare for us from our affair the right guidance. اللہ اکبر. ڈسیپشن کے دور میں رائٹ گائیڈنس ملنا، رائٹ گائیڈنس ملنا، دس از ویری 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 امپورٹنٹ. آج کے نیریٹیوز کے دور میں، ہائپر انفارمیشن کا دور ہے، یہ کتنی خوبصورت دعا ہے ٹو سیٹ یور افیئرز رائٹ. اتنا چانس ہے انسان کے ڈسیو ہونے کا، ایک طرف یہ بات کر رہا ہے بندہ، ایک طرف یہ ویو آ رہا ہے، اتنے ازمز اور اسکزمز چل رہے ہیں، اتنا مطلب لبرلزم کا ایک پورا ویو ہے، فیمنزم کا ایک پورا ویو ہے، پوڈ کاسٹ پہ پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی یار کرنا کیا ہے، حق کیا ہے، اصل میں میری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. انفارمیشن اتنی زیادہ ہے، کوئی بھی چیز انٹرنلائز نہیں ہو رہی، لوگ زندگی کھپا دیتے ہیں ایک چیز کے پیچھے، بعد میں پتہ لگتا ہے تو بینیفیشل چیز ہی نہیں تھی. دس از دا فتنہ. تو اس سارے ہائپر انفارمیشن اور فتنے کے دور میں سبحان اللہ یہ دعا کریں کہ اے میرے رب مجھ پہ رحم فرما، رحمت دے مجھے اپنی، اور اے میرے رب میرے لیے رائٹ گائیڈنس، میرے تمام افیئرز میں مجھے رائٹلی گائیڈ کر. اللہ اکبر. اتنی یہ پاورفل دعا ہے کہ اللہ علم نافع دے، رزقاً طیبہ دے، اے اللہ عمل ایسا دے جو قابل قبول ہے، اور مجھے گمراہ نہ کریں اے اللہ، میرے دل کو ہمیشہ رائٹ پاتھ پر رکھیں اور ڈیویٹ نہ ہونے دیں. اور ہر معاملے میں جو بھی میں کام کر رہا ہوں، جاب کر رہا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں، کہیں بھی سیٹلڈ ہوں کسی کنٹری میں، او اللہ میرے افیئرز کو رائٹ رکھنا اور مجھے گائیڈ کرنا، اور میں ڈسیو نہ ہو جاؤں کہیں. بیوٹیفل دعا
اس لیے یہ پہلی 10 ورسز کو آپ سمجھ لیں تو اللہ اکبر، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس فتنے کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ تو آج ہم یہیں پہ انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔